بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 56 یعنی 56، کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، صفحہ نمبر ہے 53۔ کیا ڈھکو تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ کوشچن ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مجاہد ملت فقیہ اعظم حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب۔ ناظرین، اس کے حسن انتخاب، اس کتاب 3 کتابوں کو اکٹھا کر کے ہم تک پہنچانے والے ہیں جناب عبد الجبار سلفی صاحب۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ، انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، صفحہ نمبر ہے 53۔ رائٹر نے اس کتاب کی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا ڈھکو تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ اس کے جواب میں ڈھکو صاحب یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے متعلق نص سری موجود تھی، لیکن اصحاب نے اس کو قرآن میں درج نہیں کیا۔ چنانچہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ اگر مسئلہ امامت اس قدر اہم تھا کہ جتنا شیعہ حضرت خیال کرتے ہیں، تو خدا وند عالم نے ائمہ کے اسماء گرامی صراحتاً قرآن میں کیوں نہ ذکر کر دیے تاکہ مسلمانوں کا اس مسئلے میں اختلاف ختم ہو جاتا۔ لکھتے ہیں حلیہ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ فریقین کی بعض روایات کے مطابق ائمہ اطہار علیہ السلام کی اسماء گرامی قرآن مجید میں موجود تھے، مگر جمع قرآن کے وقت انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ چنانچہ ہماری تفسیر صافی صفحہ نمبر 9 مقدمہ ششم طبع ایران بحوالہ تفسیر عیاشی، حضرت امام جعفر سے مروی ہے، لو کرل قرآن کما انزل لا لفی تمو نا فی ہے مسممین، اگر قرآن کو اس طرح پڑھا جاتا جس طرح وہ نازل ہوا تھا تو تم اس میں ہمیں نام بنام موجود پاتے۔ ریفرنس دے رہے ہیں اثبات الامامت صفحہ نمبر 312، ناشر مکتبہ السبتین، کوٹ فرید سرگودا۔ شاباش، مجتہد ہوں تو ایسے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت اور امامت ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تحریف و تبدیلی مان لی، عیاذ باللہ۔ غالباً مولوی میر حسین شاہ صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا قرآن کریم کے موعودہ خلفاء ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اگر حضرت صدیق اکبر کی خلافت قرآن کی موعودہ ہے اور آپ باقتضاء النص خلیفہ اول ہیں، تو پھر سقیفہ بن سہدہ میں خلافت کے متعلق صحابہ نے مشورہ کیوں کیا اور ان میں باہمی اختلاف رائے کیوں ہوا تھا؟ پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے بعد خلافت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 6 اصحاب کی شورا کیوں قائم کی تھی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب ہوگا کہ ان حضرات کی حیات میں یعنی زندگی میں کسی کو قطعی طور پر یہ معلوم نہ تھا کہ وہی قرآن کی موعودہ خلافت کا مصداق ہے۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 56۔ انشاءاللہ 57 نمبر ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سندیلوی صاحب کا معاملہ۔ ویلاگ نمبر ہمارا 56 یعنی 56 کمپلیٹ ہوا۔ تھا جنتی شخص
قول آقا وہ نور ایمان کی انجمن تھا، وہ حلقہ دو ستا میں خوشبو، وہ رزم باطل میں صف شکن تھا، وہ رزم باطل میں صف شکن تھا، وہ آج بھی مومنوں کی دھڑکن، منافقوں کے لیے خنجر تھا، ہم سفر یار غار سرور وفا کی ایک جاویداں نشانی، دیار مکہ میں سنگ آقا کے سہ گیا ظلم و بد زبانی، تھا بغداد انبیاء وہ افضل، تھا بعد از انبیاء وہ افضل، تھا بعد از انبیاء وہ افضل کی دین کی جس نے ترجمانی، ولی نبی کا عمر کا ساتھی، غنی کی دھڑکن وہ جان حیدر۔ عجب سخاوت نبی کے اعلان پہ، محنت سے گھر لٹایا، زکوٰۃ و خیرات روکنے والے فتنہ بازوں کا سر اڑایا، نبی کا محسن خلیفہ اول، صداقتوں کا عظیم پیکر، نبی ہو داماد جس بشر